اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام یاد ہوں تو ایک بہت بڑا فائدہ جو ان ناموں سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے رب کریم سے جب کچھ مانگنے لگیں تو ان مبارک ناموں کا وسیلہ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارو۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں دعا آتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو بہت خوب سننے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت فرما، تو بہت بہترین رحمت فرمانے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا۔ اللہ ہمارے اور ہمارے قوم کے بیچ میں انصاف فرما دے، فیصلہ فرما دے، یقیناً تو سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جہاں ہم اپنے اللہ کا نام لے کر، اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر، اس کے سامنے اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں گے جو اس کو خود بہت اچھے لگتے ہیں، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے خود حسنہ قرار دیا، ہر خوبصورت قرار دیا ہے، جب ہم اس کے سامنے اسی کے ناموں کا واسطہ دیں گے، اسی کے ناموں کا وسیلہ دیں گے، تو دعا کی قبولیت کے چانسز، اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ لأجاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ ہے جس کا واسطہ دیکھ کر اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے سے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، وہاں اپنے اللہ کے سامنے ان ناموں کا وسیلہ دیجیے، اپنی دعاؤں کو اللہ کے مبارک ناموں سے مزین کیجیے، اپنے حاجت کو ان ناموں کے مطابق اپنے اللہ کے سامنے رکھیے۔ مثلا آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انداز یہ رکھیے کہ اے میرے مالک، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے۔ جب آپ اپنے اللہ سے رحمت مانگنا چاہتے ہیں تو یوں انداز رکھیے کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم پر رحمت فرما۔ جب آپ اپنے اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے جو دعا کا انداز ہونا چاہیے، اے اللہ تو بہت رزاق ہے، ساری کائنات کو رزق تیرے دربار سے، تیرے حکم سے جاتا ہے، تو اس فقیر کو بھی اپنے رزق کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ تو محسن ہے، تو ساری کائنات پر احسان کرنے والا ہے، اللہ مجھ فقیر پر بھی کچھ احسانات فرما دے۔ اے میرے اللہ تو بہت عزیز ہے، عزتوں کا مالک ہے، تو مجھ فقیر کی کمر نیچے نہ لگنے دے، تو میری بھی عزت کو بچا لے اور بحال رکھ۔ تو یہ بہت سارے انداز ہیں اپنے اللہ سے دعا مانگنے کے، جن میں بہت قیمتی انداز یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اسی کی اسماء الحسنہ کا واسطہ اور وسیلہ دیں اور پھر اس سے اپنی حاجت مانگیں۔ یقیناً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اسماء الحسنہ ہوں گے جو آپ کو آپ کی دعا قبول کروا کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ان ناموں کو یاد کیجئے، ان کا علم حاصل کیجئے
اور اپنی دعاؤں کو ان اسماء حسنہ کے ساتھ مزید مزین کیجیے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔